اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 67واں سبق ہے، اور مضمون جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں پچھلے درس سے ہی، پچھلے سبق سے ہی حدیث الناس یہ شروع ہوا تھا، تو آج اس کا یہ دوسرا حصہ پیش خدمت ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وقلنا لیلة ما ترون یا اصحابنا ما دفعنا الیہ من هذه الاحوال الکریہہ. ایک رات ہم نے کہا کہ اے ہمارے دوستو، تم کیا سمجھتے ہو کس چیز نے ہمیں ان برے احوال کی طرف پھینکا ہے؟ فَأَنَّا وَاللَّهِ أَصْحَابُ نِعَمٍ وَأَرْبَابُ زِيَاعٍ، گویا کہ ہم اللہ کی قسم ہم اہل نعمت اور صاحب ثروت ہیں. نحاف علیہا الغارۃ والنہب وما علینا من ولایت زید وعزل عمر وہلاک بکر ونجات بشر. ہمیں زید کی سرداری، ہم ان نعمتوں پر غارت گری اور لوٹ مار کا خوف کھاتے ہیں. ہمیں زید کی سرداری، عمر کی معزولی اور بکر کی ہلاکت اور لوگوں کی نجات سے کیا واسطہ. نحن قوم رضینا فی هذه الدنیا العسیرہ وهذه الحیاة القصیرة بکثرة یابسة وخرقة بالیة وزاویة من المسجد مع العافیة من بلایا طلاب الدنیا. ہم ایسی قوم ہے کہ جو تنگ دنیا اور مختصر سی زندگی میں خشک روٹی کے ٹکڑے اور بوسیدہ لباس مسجد کے کونے میں دنیا کے طالبوں کے مصائب سے عافیت پر راضی ہو گئے تھے. فما هذا الذي يعترينا من هذه الاحاديث التي، ہمیں یہ کیسی باتیں پیش آ رہی ہے جن میں لیس لنا فیہا ناقۃ ولا جمل ولا حظ ولا عمل، جس میں ہمارے لیے نہ کوئی اونٹنی ہے اور نہ اونٹ، نہ کوئی حصہ ہے اور نہ کوئی امید. قوموا بنا غدا حتى نزور ابا زکریا الزاہد ونظل نہارنا عنده لاہین عما نحن فیہ ساکنین معه مقتدین به. کل ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم ابو زکریا زاہد کی زیارت کریں اور ان حالات سے غافل ہو کر ان کے پاس اپنا دن گزاریں، ان کے ساتھ ٹہریں اور ان کی اقتداء کریں. فاتفق رأینا علی ذالک، تو ہماری آراہ اس پر متفق ہو گئی. یہاں پر یہ دو الفاظ ہے جی، النہب، نہبہ. نہبہ یہ باب ضربہ سے نہبن، لوٹنے کے معنی میں آتا ہے، کاٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور یہی باب نصرہ اور فتح سے بھی نہبن مصدر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا سخت سست کہنے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. انہب ینہب انہابن باب افعال سے کسی کو لوٹنے کا موقع دینا، اس معنی میں یہ آتا ہے. یعترین، یعترین عرب باب افتعال سے اس کا یہاں استعمال ہوا ہے. باب افتعال سے مصدر اعتراءً آتا ہے. اعتراءً یہ لاحق ہونے کو کہا جاتا ہے. باب افعال سے اعری اعراءً اس کا مصدر آتا ہے، جوڑ دینے کے معنی میں یا کاج بنانے کے معنی میں آتا ہے. اور باب نصرہ سے اگر لیا جائے تو باب نصرہ سے لینے کی صورت میں اس کا مصدر عرون آتا ہے، پیش آنے کے معنی میں. جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف.
فغدونا وصرنا إلى أبي زكريا الزاهد فلما دخلنا رحب بنا وفرح بزيارتنا. اگلے دن صبح ہم ابو زکریا زاہد کی طرف روانہ ہوئے. جب ہم داخل ہوئے تو انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا اور ہماری زیارت سے خوش ہوئے. وقال اور فرمایا ما اشوقنی الیکم وما الہفنی علیکم، کہ میں کس قدر آپ کا مشتاق تھا اور میں کس قدر آپ کے اوپر حریص تھا، یعنی آپ سے ملنے کے لیے. الحمدللہ الذی جمعنی و ایاکم فی مقام واحد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا. حدثونی ما الذی سمعتم وماذا بلغکم من حدیث الناس وامر ہؤلاء السلاطین، آپ لوگوں کی باتوں سے اور بادشاہوں کے احکام سے، یعنی لوگوں کی باتوں سے اور بادشاہوں کے احکام سے جو کچھ آپ لوگوں نے سنا اور جو کچھ بھی آپ تک پہنچا ہے وہ اس کے بارے میں فرجوا عنی وقولوا لی ما عندکم فلا تکتمونی شیئا، تو اس کے بارے میں مجھ پر کشادگی کرو اور مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ جو کچھ تم جانتے ہو. فما لی واللہ مرعا فی هذه الایام الا ما اتصل بحدیثهم واقترن بخبرهم، اللہ کی قسم میرے لیے ان ایام میں میری چراگاہ صرف وہی ہے جو ان کی باتوں سے متصل ہو اور ان کی خبروں کے ساتھ ملی ہوئی ہو. فلما ورد علینا من هذا الزاہد العابد ما ورد دہشنا واستوحشنا وقلنا فی انفسنا انظروا من ای شیء ہربنا. اس پرہیزگار اور عبادت گزار شخص سے جب ہم نے ایسی عجیب شے صادر ہوتی ہوئی دیکھی تو ہم دہشت زدہ اور متوحش ہو گئے. ہم نے اپنے دل میں سوچا کہ دیکھو ہم کس شے سے کس چیز سے بھاگے تھے. یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے الحفنی. الحفنی یہ باب افعال سے، لحفا باب افعال سے یہ آتا ہے الحف یلحف الحافا. الحاف یہ حریص ہونے کے معنی میں آتا ہے، حریص ہونا، الحافن حریص ہونا. یہ اگر باب سمعہ سے استعمال ہو تو اس کا مصدر پھر آئے گا لحفن. لحفن افسوس کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، غمگین ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب افتعال سے التحافن بڑکنے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. وَبِأَيِّ شَيْءٍ عَلَّقْنَا وَبِأَيِّ دَاهِيَةٍ دُهِينَا، کس شے سے ہم چمٹ گئے اور کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے. قال فخففنا الحديث وانسللنا فلما خرجنا قلنا، تو شیخ نے کہا کہ ہم نے گفتگو کو سمیٹا اور وہاں سے کھسک گئے. تو جب ہم باہر نکلے قلنا ہم نے کہا ارأیتم ما بلینا به وما وقعنا علیہ ان هذا لہو البلاء المبین. جب ہم نکل آئے تو ہم نے آپس میں کہا کہ دیکھا کس چیز میں ہم مبتلا کیے گئے اور کیسی مصیبت ہم پر پڑ گئی. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ تو ایک واضح مصیبت ہے. سورہ صافات کی آیت نمبر 106 ہے. میلو بنا الى ابی عمرو الزاہد فله فضل وعبادت وعلم وتفرد فی صومعته، ہمارے ساتھ ابو عمر زاہد کی طرف چلو کیونکہ وہ صاحب فضل، عبادت گزار، صاحب علم اور اپنے گھر
یعنی اپنی خانقاہ میں اکیلے رہنے والے ہیں، حتی نقیم عنده الى آخر النہار، یہاں تک کہ ہم دن کے آخری حصے تک ان کے پاس ٹھہریں گے۔ فقد نبأ بنا المکان الاول، کیونکہ پہلی جگہ ہم سے دور ہو گئی ہے۔ وبطل قصدنا فيما عزمنا عليه من العمل، اور جس کام کا ہم نے عزم، قصد اور ارادہ کیا تھا وہ باطل ہو گیا ہے۔ فمشینا الى ابی عمرو الزاہد، ہم ابو عمر زاہد کی طرف چل پڑے۔ واستأذننا، ہم نے اجازت طلب کی۔ فأذن لنا ووصلنا الیہ، فسر بحضورنا وهش لرؤيتنا وابتهج بقصدنا واعظم زیارتنا، ہم نے جب اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، انہوں نے ہمیں اجازت دی۔ ہم ان کے پاس پہنچے تو ہماری آمد کی وجہ سے خوش ہوئے اور ہمیں دیکھ کر کھل اٹھے، ہمارے ارادے کی وجہ سے خوش و مسرور ہوئے اور ہماری زیارت کو بڑا فضل سمجھا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، یا اصحابنا ما عندکم من حدیث الناس، کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، لوگوں کی باتوں میں تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ فقد واللہ طال عطشی الی شیء اسمعہ، واللہ میری طلب ایسی شے کی طرف جس کو میں سنوں بہت طویل ہو گئی ہے۔ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ الْيَوْمَ أَحَدٌ، اور آج کے دن کوئی میرے پاس آیا بھی نہیں ہے ابھی تک۔ یعنی اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ کلام ہو، لوگوں کی باتوں میں سے کچھ آپ نے سنا ہو، دیکھا ہو، تو اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیونکہ آج میرے پاس کوئی نہیں آیا جس سے میں کوئی بات سن سکوں۔ اچھا جی، پہلا لفظ یہاں پر علقنا، علق یعلق تعلیقا، یہ باب تفعیل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ چمٹنے کو کہتے ہیں، چمٹ جانا۔ اور اگر اس کو ہم باب نصرہ سے لے تو نصرہ سے علقا و علوقا دونوں طرح کی مصادر آتے ہیں، گالی دینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور باب سمع سے اس کا مصدر علاقتا، محبت کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب افعال سے اعلاقا، اعلاقا جھونک لگانا یا پنسنے کے معنی میں، پسنے کے معنی میں آتا ہے۔ داہیت دہینہ، داہیہ یہ مصیبت کو کہتے ہیں، اس کی جمع دواہ آتی ہے۔ دہیہ دہین باب نصارہ سے، تدہیتاً باب تفعیل سے۔ آفت و بلا پہنچنا، یعنی کسی کو مصیبت پہنچنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم باب سمعہ سے لے دہین، تو پھر یہ چالاک ہونے کو کہا جاتا ہے۔ ان سللنا، ان سللنا سللہ، انسلالاً یہ چھپکے سے کسک جانے کو کہا جاتا ہے، باب انفعال سے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے، اور چھپکے سے کسک جانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب ضربہ سے اگر اس کو ہم لے سلن، تو سلن اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دانت گرے ہوں۔ اور باب نصارہ سے سلن آئے تو باب نصارہ سے کسی چیز میں سے آہستہ آہستہ نکالنا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگلا لفظ ہے حش، حشا حششا، باب ضربہ سے حشن اور سمعہ سے یہ جاڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ اگر حشوشتن مصدر اس کا آئے باب ضربہ سے تو پھر معنی ہوگا نرم ہونا، اور اگر باب سمعہ سے اس کا مصدر حشاشتن آ جائے تو پھر نرم اور ڈھیلا ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ عطشی، عطش یہ پیاس کو کہا جاتا ہے۔ عطشن طا کے حرکت کے ساتھ باب سمعہ سے استعمال ہوتا ہے، پیاسا ہونے کے معنی میں، مشتاق ہونے کے معنی میں،
آتا ہے. اس کے علاوہ باب افعال سے عطش یعطش اعطاشا اور باب تفعیل سے تعطیشا پیاسا کرنا اس معنی میں یہ آتا ہے. جی تو معزز طلباء کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلا حصہ اس درس کا پھر اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. زندگی رہی تو آپ کے ساتھ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.